بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کی اہمیت، فضیلت، اس کی خصوصیات، یہ سب آپ حضرات نے حضرت رحمت اللہ علیہ کی نہایت جامع نظم میں سماعت فرمائی۔ گزشتہ کے سبق میں بتایا گیا تھا روزوں کی سنتوں کے ذیل میں سحر دیر سے کرنا، مغرب کی نماز سے پہلے کھجور اور پانی سے افطار کرنا، ماہ رمضان مبارک میں خوب صدقہ اور خیرات کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، آخری عشرے کا اعتکاف کرنا۔ روزے تین طرح کے ہوتے ہیں، یا روزے رکھنے والوں کے حالات تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو صرف کھانے پینے اور جنسی خواہش کی تکمیل سے بچنے والے، دوسرے وہ جو کھانے پینے سے بچنے کے روزے کے ساتھ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دیگر تمام اعضاء کو گناہ سے بھی روکے رکھنے والے۔ تیسرے وہ ہے جو ان دو چیزوں کے اہتمام کے ساتھ دل کو برے ارادوں، دنیاوی فکروں سے روکے رکھے۔ آگے کا آج کا سبق ہے آدمی جب شہوات میں پڑ جاتا ہے، نفسانی خواہشات میں گر جاتا ہے تو اسفل السافلین میں اتر جاتا ہے اور بہائم جانوروں کے زمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جب آدمی شہوات کو، خواہشات نفسانی کو دباتا ہے تو اعلیٰ علیین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ رمضان المبارک شہوات پر قابو پانے، نفسانی خواہشات سے بچنے کا مزاج بنانے میں ایک بہترین موسم ہے، سمجھیے تربیت کا ایک بہترین دورانیہ ہے۔ اگر آدمی ماہ رمضان المبارک میں نفسانی خواہشات کو دبانے کا خوگر ہو جائے تو پھر اعلیٰ علیین میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ کے ان پسندیدہ بندوں میں جنہیں پروردگار عالم بہت عالی شان مراتب سے سرفراز فرماتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جو ہوتے ہیں نعمتوں میں ہوتے ہیں۔ علیین اور سجین دو اصطلاحات اللہ کے فرمانبردار لوگوں کی روحیں جس جگہ پہنچائی جاتی ہیں، اعلیٰ ترین مراتب میں انہیں علیین کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ علیین میں داخل ہونے کے واسطے نفسانی خواہشات کو دبانا، ظاہری گناہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور باطنی گناہوں سے روزے کے ثمرات میں کمی آ جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا ہے کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع والعطش، اتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ بھی نہیں۔ اہل یقین
اہل تقوی کا ہر عمل قیمتی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ نفل روزوں میں عرفے کا روزہ، عاشورے کا روزہ، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا 9 تاریخ تک کا روزہ، محرم کے عشرے میں روزے، ان کا بھی بڑا ثواب ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو کلام الہی کے ساتھ بہت ہی خاص مناسبت ہے۔ اسی ماہ میں تمام کتابیں نازل ہوگی۔ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تمام کا تمام اسی ماہ میں نازل ہوگا، اور آسمان دنیا سے حسب موقع تھوڑا تھوڑا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوگا۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اسی مہینے میں ملی۔ اسی وجہ سے رمضان میں کثرت تلاوت کا حکم ہے، اور جو وقت تلاوت سے بچے اس کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں 4 چیزوں کا حکم فرمایا ہے: کلمہ اور استغفار کو کثرت سے پڑھنا، کلمہ طیبہ خوب پڑھنا، استغفار خوب کثرت سے کرنا، جنت کے حاصل ہونے اور دوزخ سے بچنے کی دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزے میں کچھ تکلیف ہو تو ذوق و شوق سے برداشت کرے۔ آپ نے فرمایا یہ غمخواری کا مہینہ ہے، غریبوں مسکینوں کے ساتھ محبت، ان کو کھانے پینے کی چیزیں دینا، اور اس ماہ میں روزے داروں کو افطار کرانے کی بھی بہت فضیلت۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ شب قدر میں جبرائیل علیہ السلام اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جس سے حضرت جبرائیل مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان المبارک کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ایک یہ کہ ان کے منہ کی بو، یعنی جو معدے کے خالی رہنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں۔ تیسرا یہ کہ جنت ان کے لیے ہر روز آراستہ کی جاتی ہے۔ چوتھے یہ کہ رمضان میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور 5ویں یہ کہ رمضان کی آخری رات میں تمام روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزہ ساری عبادتوں کا دروازہ ہے، اس کی وجہ سے دل منور ہو جاتا ہے اور ہر عبادت میں رغبت پیدا ہوتی ہے۔ روزے دار اللہ تعالی کا محبوب بن جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب حق تعالی کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل سے فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔
وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو۔ بس آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے، یعنی تمام نیک دلوں میں اس شخص کی محبت آ جاتی ہے۔ جو بزرگان دین کو ہم لوگ چاہتے ہیں نا، کئی بار تو چاہتے ہیں۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، عظمت سے احترام سے ہمارا دل گویا ان کے آگے جھکنا سا لگتا ہے۔ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے، حضرت جنید بغدادی کا نام آئے، حضرت صاحب کلیری کا نام آئے، حضرت خواجہ حسن بصری کا نام آئے، حضرت سیدی سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے، حضرت مجدد الفسانی کا نام آئے، حضرت بہاؤالدین نقشبندی کا نام آئے، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا نام آئے، تو آخرین رحمت اللہ علیہ دیکھے نہیں، رشتے داری نہیں، محبت کہے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت ڈال دی۔ جتنے بزرگان دین کو آپ دیکھیں، ہر مسلمان ان کو چاہتا ہے۔ پھر اس شخص کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منبر کے قریب ہو جاؤ۔ حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو گئے، نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت جبرائیل میرے پاس آئے تھے، جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو فرمایا ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ اس لیے جب کبھی بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، بولنے کا کم از کم معمول بنانا چاہیے۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن انعام بہت بڑا ہے۔ من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتے ہیں، اور جس پر پروردگار عالم کی رحمت ہونے لگی ہے اس کے تو سارے مسائل حل ہونے لگتے ہیں۔ ہم لوگ ادھر ادھر پوچھتے پھرتے ہیں صاحب حالات ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں، کیا پڑھوں کیا پڑھوں کیا پڑھوں کیا پڑھوں پوچھتے رہتے۔ جو نسخے بتا دیے گئے کرنے کے اگر اس کی پابندی کر لیے تو انشاءاللہ ہمارے سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ اسی لیے ایک جگہ لکھا ہوا ہے ادراکات میں بھیج ان پر الصلاۃ والسلام پھر خدا سے 10 گنا انعام لے، یعنی ایک جگہ لکھا ہوا۔ کون پڑھتا ہے؟ پڑھتے نہیں ہیں ہمارے بچے کتابوں کو، اس میں بڑی بڑی کارآمد باتیں چھوٹے چھوٹے جملوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب میں تیسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں۔ میں نے کہا آمین۔ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بددعائیں فرمائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس بددعا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے
اور رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف کے پڑھنے کی اور والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ تعالی کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ 24 گھنٹوں میں ایک دعا پکی قبول ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ روزے دار کے افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس وقت میں دعا میں مشغول رہنے کے بجائے کیا میں مشغول رہتے ہیں عام طور پر، بھائیاں بھی بہنیں بھی، ضروریات جو کچھ ہیں نماز اثر تک یا زیادہ سے زیادہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے تک مہیا کر لے کے رکھ لینا، اس کے بعد دعا میں لگے رہنا۔ بعض عورتیں ایسا کرنا چاہتی ہوں گی، لیکن گھر کے جو مرد لوگ ہوتے ہیں روزہ کیا رکھتے ہیں، پوری دنیا پہ احسان جتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہونا اور یہ ہونا اور یہ ہونا اور یہ ہونا، اور وہ بھی بس توے سے اترنا سامنے آنا۔ اس کے نتیجے میں اب وہ بیچاری اس میں لگی رہے گی، اپنا دل پورا اس میں، اس کا خیال پورا آپ کی فرمائش کی تکمیل میں، دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے خیال میں مصروف ہیں دعا میں کون ہے۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑی تاکید سے کہتے تھے کہ ایسا کی نماز کے بعد چولہے کے پاس جانے کا نظام بند کر دینا چاہیے۔ موجودہ زمانے میں تو مشکل بھی کچھ نہیں ہے نا، اس سے پہلے ساری چیزیں تیار کر لیں کہ ہاٹ پاٹ ہے نا، اس میں رکھ لو، نہیں ہے مشینیں ایک دم اس میں سے نکالو، گرم گرم تازہ تازہ استعمال کرو۔ پھر ویسے بھی اس سے پہلے آپ نے سنا ہے کہ ذرا افطار کے وقت میں ہلکا افطار شروع میں کرنا، جن تمام کے خلوع معدے کی وجہ سے ایک دم ویٹ معدے پر نہیں ڈالنا، طبی نقطۂ نظر سے صحیح نہیں ہے۔ ہلکا پھلکا سا افطار کرو، اس کے بعد مغرب پڑھو، اس کی سنت پڑھو، اس کے نفل پڑھو، رمضان کا موقع ہے 4-6 رکعت اوابین کی پڑھ لو، اس کے بعد میں جا کے جتنی ضرورت ہے پھر کھاؤ۔ تو اتنا جو وقفہ ہے نا بیچ میں، اس کی وجہ سے معدے میں استعداد پیدا ہو جاتی ہے اب غذا کو بہتر طور پر کارآمد بنانے کی۔ اسی واسطے حکم ہے کہ صبح کے وقت میں جو ناشتہ کرتے ہیں وہ ناشتہ ہلکا ہونا چاہیے، یہ کہ رات تمام میدا جو بغیر کھائے پیے رہتے ہیں تو ایک دم ویٹ فوراً نہیں ڈالنا چاہیے، یہ ہلکا پھلکا افطار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کھاؤ کھانا اطمینان سے، نماز وماز پڑھو، کھاؤ بھی تو اتنا کھاؤ کہ پھر عشاء کے واسطے لائق رہو۔ ایسا نہیں جیسے کہ بعض لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ بس وہ کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں یہ بولتے ہیں دن تمام اچھا تھا، وہ کیا ہوا معلوم نہیں، افطار کے بعد طبیعت خراب ہو گئی، سست ہو گئی طبیعت، کسی کام کے لائق نہیں، اپنی کارستانی کا نتیجہ ہے وہ۔ روزے دار کی افطار کے وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، اور مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو، زیادتی کی گئی ہو، وہ بھی جب دعا کرتا ہے تو وہ رد نہیں ہوتی، نامقبول نہیں ہوتی، مقبول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا صریح حکم حدیث میں آیا ہے، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ یعنی کیا مطلب، کسی پر ظلم مت کرو، کہ اگر ہم نے ظلم کر دیا کسی کے اوپر اور اس کی دل سے کوئی آہ نکل گئی اور کوئی ایسے کلمے نکل گئے جو بد دعائی لائن کے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں ہمارے لیے ہی بعد میں مسائل ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا، نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا،
دعا میں عاجزی فرماتے تھے، خوف غالب ہو جاتا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ رمضان کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلب کرنے والے بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے، کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ رمضان میں سحری کھانے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خود حق تعالی شانہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، جماعت میں، سرید میں، سحری کھانے میں، اجتماعیت کے ساتھ میں رہنا، اس میں ہے برکت۔ گوشت کے شوربے میں روٹیاں چور دی جاتی تھی، سرید ذائقے دار بھی ہوتی ہے، زود ہضم بھی ہوتی ہے، مقوی بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، اور سحری کھانے میں بھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو، اور دوپہر کو سو کر اخیر شب کے اٹھنے پر قوت حاصل کرو۔ جن میں دوپہر میں تھوڑا سا لیٹ جانا، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا اگر آرام کرنے کا نظام بن گیا تو پھر رات میں اٹھنے میں مدد ملتی ہے۔ ہمارے پاس کا پورا نظام چوپٹ ہے، دن میں سوتے نہیں، رات میں بھی جلدی نہیں سوتے، 11، 12، 1، اس کے بعد کہاں سے اٹھیں؟ نظام بدلیں اپنے گھروں کا۔ ایک حدیث میں ہے کہ بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں سوائے بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں، اور بہت سے راتوں میں جاگنے والے ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھ کر مال حرام سے افطار کر لے تو اس کو دن بھر بھوکا رہنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملا۔ خیال رکھنا اس کا افطار میں کہاں ہونے والی ہے افطار پارٹی، کون کھلا رہے روزے داروں کو، اعلان عام ہے کہ اعلان خاص، انتظام عام ہے کہ انتظام خاص، مینو کیا ہے، جہاں موقع ملنا چلے جائے، جہاں سے دعوت داری چلے جائے، ذرا احتیاط کرو۔ متقی ہے، پرہیزگار ہے، دیندار ہے، واقعتاً وہ کسی روزے دار کو افطار کرانے کے مقصد سے مدعو کیا ہے تو ٹھیک ہے، 100% آمدنی غلط ہے، افطار کرا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں روزہ رکھنے۔ پارٹیوں کے استحکام کے واسطے بھی پارٹیاں دیتے ہیں، یہ مقصد سے جن روزے دار کو افطار کرانے سے مجھے بھی روزے کا ثواب ملے گا، اور اگر دن تمام ان لوگوں نے روزہ رکھا اور میں نے شام کے وقت میں ان کو کھانا ٹھیک نہیں کھلایا تو ایسی صورت میں ان سب کا وبال کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر آ جائے کہ سب کا روزہ میں نے خراب کر دیا، اس کا ڈر رکھنے والا بھی رہنا نا، ذرا احتیاط کرنا چاہیے۔ پھر وہ بھی دعوتوں میں چلے جا رہے ہیں تو ایسے چلے جا رہے ہیں کہ اتنا لمبا چوڑا انتظام رہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مغرب کی جماعت چلے جا رہی ہے، پہلی رکعت تو کمپلسری ہے گا افطار ہے، جس میں اللہ کے حکم کو ہم نے نظر انداز کر دیا۔ اس لیے بہت عافیت والا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ جیب میں چھوٹے سے کاغذ میں 1-2 کھجور رکھ لینا، چھوٹے چھوٹے باٹلا آ رہے ہیں آج کل، اچھا صاف ستھرا گھر سے فائل لے کے ایک جیب میں کھجور ایک جیب میں باٹل رکھ لے کے سیدھا مسجد میں جا کے پہلی صف میں قبلہ رو دعا مانگتے ہوئے بیٹھ جانا۔ جو ہی اعلان ہو جائے کہ بھئی افطار کا وقت ہو گیا تو آپ بسم اللہ کہہ کے دعا پڑھ کے کھجور کھائیے، گٹھلی نکال کر اسی کاغذ میں لپیٹ کر دوبارہ جیب میں رکھ لیجیے، ڈھکن کھول کے پانی پی لیجیے، پھر وہ باٹل کو ڈھکن لگا کے جیب میں رکھ لیجیے اور اللہ اللہ مصروف رہیے۔ پھر گھر جائیے، کھائیے اطمینان سے، جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظرف دے رکھا ہے اتنا استعمال کر۔
وہ تو اظہار عاجزی، اظہار عبدیت و بندگی کے لیے ہے، اور اللہ کو پسند ہے کہ مغرب سے پہلے افطار کرو، اس لیے کرنا ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ آدمی کوئی دن تمام جو بغیر کھائے پیے رہا، اب 10-15 منٹ کے بعد سے کیا اس کی کوئی بہت زیادہ تکلیف کی بات ہے کہ کچھ بھی نہیں. حکم ہونے کی وجہ سے بندگی کے اظہار کے لیے آخری ٹائم سحری کر رہے ہیں، ابتدائی ٹائم میں افطار کر رہے ہیں. اس سے بندے کی محتاجی اللہ کی عنایت و مہربانی کا اظہار ہوتا ہے، اس لیے کر رہے ہیں. یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ روزہ رکھ کر غیبت کرتا پھرے، اس سے بھی روزہ خراب ہو جاتا ہے. بزرگوں نے روزے کے 6 آداب بتلائے ہیں، ان کا اہتمام کرنا ضروری ہے. بہنیں بھائیاں اچھی طریقے سے سننا غور سے. 6 آداب پوری تقریر گھنٹے بھر کی یاد نہیں رہی، کم از کم یہ آداب تو یاد رہنا. کیا سنے آج جا کے مجلس میں بولے تو بول سکنا. ہم لوگوں کا حال بڑا عجیب ہے. مجلس میں کہتے ہوتے سنے ہاؤ سنے، کیا سنا ہے؟ وہ زبردست سنا ہے. ہاں سنا ہے جی آخر میں. ارے کیا بولنا میں، کیا زبردست رمضان کے عنوان سے سنا ہے. بولے کیا کم از کم وہ تو بولو. کہاں یاد ہے مگر بہت اچھا بولے. 50 وقت بازار کو جا رہے ہیں کوئی بھی چیز نہیں لا رہے، 50 وقت دکان کو جا رہے ہیں کوئی بھی چیز نہیں لا رہے. کیا بولتے ہیں کہ بھائی بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا آدمی ہے کہ 20 دفعہ جاتا ہے لاتا کچھ نہیں ہے. ایسے ہی اگر گھر والے پوچھے اتنے سارے مردوں سے کہ ہر جمعہ آپ جاتے ہیں کیا لے کے آئے، کچھ بھی نہیں لے کے جا رہے ہیں، تو کیا بولیں گے؟ کہیں کو جاتے ہیں جب آپ کو کچھ لانا نہیں ہے وہاں کو. تو غنیمت ہے آپ کے گھر والے کے آنے کی اجازت دے دے رہے ہیں. اچھی طریقے سے یاد رکھیں، بزرگوں نے روزے کے 6 آداب بتلائے ہیں، ان کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اول نگاہ کی حفاظت، کہ کسی بے محل نامناسب جگہ نہ پڑے. نگاہ اپنی گندی نہ ہو، خراب نہ ہو، خراب جگہ نہ دیکھے، ممانعت والی جگہ پہ نظر نہ پڑے. سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں جتنے سننے والے ہیں ان میں سے کسی کی گھر میں ٹی وی آن نہیں ہونا چاہیے. روزے 2 قسم کے ہیں، ایک رمضان کا، ایک سال کے 12 مہینے کا. یہ نامناسب جگہ نگاہ کو بچانے کا جو روزہ ہے، یہ روزہ سال کے ویسے تو 12 مہینے کا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کی رحمتوں سے محروم رہ جائے. اس واسطے اس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے. عام زمانے میں جو گناہ ہے وہ تو ہے ہی گناہ، لیکن خاص زمانے میں جو گناہ ہوتا ہے اس کا وبال اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے. جس زمانے میں 2 دشمنوں پر قابو پانے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے، اس زمانے میں بھی اگر ہم نے دین کی پابندی نہیں کی تو کب کریں گے؟ ہمارے دشمن کتنے ہیں؟ بنیادی طور پر 2 ہیں، ایک داخلی، ایک خارجی. داخلی دشمن کا نام نفس ہے، خارجی دشمن کا نام شیطان ہے. شیطانوں میں جو سرکش ہیں وہ جکڑ دیے جاتے ہیں، اور داخلی جو نفس دشمن ہے اس کو صبح سے لے کے شام تک بھوکا رکھ کر کمزور کیا جاتا ہے. دونوں دشمنوں پر قابو پانے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے. اگر ایسے زمانے میں بھی ہم گناہ سے نہیں بچیں گے تو پھر کب بچ سکتے ہیں؟ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جو شخص رمضان میں ٹھیک رہا انشاءاللہ سال کے بقیہ مہینوں میں بھی ٹھیک رہے گا، اور جو شخص رمضان میں ٹھیک نہیں ہوا اس کا سال تمام ایسے ہی خراب گزرے. ایک حدیث میں ہے کہ نگاہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جو شخص اس سے اللہ کے خوف سے ڈوب جائے اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نور ایمانی عطا فرماتے ہیں جس کی مٹھاس اور لذت دل میں محسوس کرتا ہے. دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے. بہت چلتی ہے زبان رمضان، گھروں میں، مسجدوں میں، بازاروں میں. جھوٹ، غلط بات، چغلی، ایک دوسرے کی برائی، لغو، بےہودہ بکواس،
دوسروں کی برائی یعنی غیبت، بد کلامی، جھگڑا، سب چیزیں اس میں داخل ہیں. اس سے زبان کو بچانا رمضان. ماتحتوں کو بھی کچھ برا بلا بولنے سے پرہیز کرنا، بیویوں کے سامنے زبان بے تکی، نوکروں کے سامنے نامناسب گفتگو، کام کرنے والوں کے سامنے بےہودہ بات چیت، لڑائی جھگڑا، برائیاں، غیبت، پیٹھ پیچھے لوگوں کے عیوب بیان کرنا، ایسے ہی جھگڑا، اس سب سے بچانا. اگر کوئی جھگڑنے کے واسطے آئے تو کیا کرنا؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی جھگڑے تو اس سے بول دیا کرو بھائی صاحب میں روزے سے ہوں، یعنی میں آپ کی غلط بات کا جواب غلط انداز سے نہیں دے سکتا. آپ لڑنے کو تیار ہیں، میں لڑنے کو تیار نہیں ہوں. تو دوسری چیز زبان کی حفاظت. تیسری چیز جس کا روزے دار کو اہتمام کرنا ضروری ہے وہ کانوں کی حفاظت. ہر نامناسب چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے اس کی طرف کان لگانا سننا بھی ناجائز. جس طرح غیبت کرنے والا سننے والا دونوں گناہ میں شریک ہے. غیبت کرنے والا زبان کے گناہ میں شریک ہے اور غیبت سننے والا کانوں کے گناہ میں شریک. کوئی بولے تو کیا کرنا، میں نہیں چاہ رہا ہوں مگر انہیں آ کے بول رہا ہوں ان کی برائیاں، تو اس صورت میں کیا کرنا بول کے پوچھتے بات سر. بولو کہ بھائی تم اپنی زبان بھی خراب مت کرو، خود بھی گناہگار مت بنو، مجھے ہی مت بناؤ. ان کی برائی میرے سامنے بیان کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ ہاں وہاں آپ کا بھی روزہ خراب ہو رہا، میرا بھی روزہ خراب. چوتھی چیز جس کا روزے دار کو اہتمام کرنا ضروری ہے، باقی اعضائے بدن کو صحیح استعمال کرے. مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اسی طرح باقی اعضائے بدن کا حال ہے. اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت میں شبے والی چیزوں سے محفوظ رکھنا ضروری ہے. جو شخص روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے اس کا روزہ بیکار ہو جاتا ہے. پانچویں چیز یہ ہے کہ افطار کے وقت حلال مال سے بھی اتنا زیادہ نہ کھائے کہ شکم سیر ہو جائے، اس لیے کہ روزے کی غرض اس سے ختم ہو جائے. 11 مہینے تک پیٹ بھر کر کھایا ہے، اگر 1 مہینہ اس میں کچھ کمی ہو جائے تو کیا نقصان ہو جاتا ہے. یہ ایک ہدایت ذرا بہت مہنگی معلوم ہوتی ہے ہمارے حیدرآباد کے لوگوں. تو بولا ملتا کہ کھانے کے معاملے میں کنٹرول کی بات مت بولو، حالانکہ اس میں اتنے فائدے ہیں کھانے پر کنٹرول کرنے کے کہ یوں سمجھ لیجیے کہ خیر کا دروازہ کھل جاتا ہے. لیکن جب زیادہ کھاتا ہے آدمی تو سستی آ جاتی ہے، سستی آ گئی تو عبادت میں کمزوری ہوگی. جب زیادہ مقوی چیزیں استعمال کر لیتا ہے تو آدمی میں توانائی پیدا ہو کر آدمی خراب چیزوں کی طرف اس کا ذہن چلنا شروع ہو جاتا ہے، برائیوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے. 11 مہینے تک پیٹ بھر کر کھایا ہے، اگر 1 مہینہ اس میں کچھ کمی ہو جائے تو کیا نقصان ہوتا ہے. چھٹی چیز جس کا روزے دار کو اہتمام ضروری ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے بعد اس سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ نہیں معلوم یہ روزہ قابل قبول ہے یا نہیں. یہ 6 باتیں عام لوگوں کے لیے ہیں، مگر خاص لوگوں کے لیے ایک اور چیز کا اضافہ فرماتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دل کو اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف بھی متوجہ ہونے نہ دے. بہنیں بھی سن رہے ہوں گے بہت غور سے، بھائیاں کھانے پینے کے آئٹموں کی طرف مستقل متوجہ، اور عورتیں سال تمام کی گھریلو ضروریات کی تکمیل کی طرف مستقل متوجہ. یہاں یوں کہتے ہیں کہ دل کو اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف بھی متوجہ ہونے نہ دے، یہاں تک کہ روزے کی حالت میں اس کا خیال اور تدبیر کے افطار کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کتب علیکم الصیام، اس کا مطلب علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو ہر چیز پر روزہ فرض، آدمی کی ہر چیز پر روزہ فرض کیا ہے. بس زبان کا روزہ جھوٹ وغیرہ سے بچنا، کان کا روزہ ناجائز چیزوں کے سننے سے بچنا، آنکھ کا روزہ لہو لعب کی چیزوں کو دیکھنے سے بچنا. ایسے ہی باقی اعضاء بدن کا حال ہے، یہاں تک کہ نفس کا روزہ حرص اور شہوتوں سے بچنا، اور دل کا روزہ حب دنیا سے خالی رکھنا، اور روح کا روزہ آخرت کی لذتوں سے بھی بچنا، اور سر خاص کا روزہ غیر اللہ کے وجود سے بھی احتراز کرنا ہے. اس سے روزے ہو گئے. تمہارے ایک ہی قسم کا روزہ فرض ہے، روزہ ایک ہی قسم کا رکھا جاتا ہے. دیکھو کتنے قسم کے روزے ہوں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دن بھی رمضان کے روزے کو چھوڑ دے، غیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا. روزہ ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے. نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے اول توحید و رسالت کا اقرار، اس کے بعد اسلام کے 4 مشہور رکن نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. کتنے مسلمان ہیں جو مرد شماری میں مسلمان شمار ہوتے ہیں، لیکن ان 5 میں سے ایک کے بھی کرنے والے نہیں. سرکاری کاغذات میں وہ مسلمان لکھے جائیں مگر اللہ کی فہرست میں مسلمان نہیں ہو سکتے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اسلام کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے، کلمہ شہادت، نماز اور روزہ. جو شخص ان میں سے ایک بھی چھوڑ دے وہ کافر ہے اور اس کا خون کر دینا حلال ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے. باقی احکام میں تفصیلات ہوتی ہیں تو فتویٰ نہیں ہے، ان کا ایک قول ہے جو یہاں صاحب کتاب نے نقل کی. لیکن قتل پر اگر اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے قدرت نہ ہو کہ یہ کام امیر المومنین کا ہے، اس فرض سے تو کوئی بھی دوش نہیں کہ اس کی اس ناپاک حرکت پر اظہار نفرت کرے، اور اس سے کم ایمان کا درجہ ہی نہیں کہ اس کو دل سے برا سمجھے. یہ چند باتیں رمضان المبارک سے متعلق ایک پیراگراف کے طور پر آپ کو سنائی گئی. باقی مضمون بہت لمبا ہے. آج کتاب سے اتنا ہی کافی ہے. اپنے گھر کے ماحول کو خاص طور سے ماہ رمضان میں نیکیوں والا، اعمال صالحہ والا، تلاوت والا ماحول بنا کر رکھنے کا خاص اہتمام کریں. کم از کم رمضان المبارک میں ماحول گھر کا ایسا ہو کہ یوں سمجھ میں آ جائے کہ بھئی اس مہینے کو ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخصوص عبادت کے واسطے کچھ ایسا خاص کر لیا ہے کہ 11 مہینے کی ان حضرات کی جو مصروفیات ہوتی ہیں اس سے بالکل مختلف ہو کر ان لوگوں نے اس کو عبادات والا گویا مہینہ سمجھ رکھا ہے. اس قسم کا ایک ماحول اپنے گھر میں بنانے کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک چھوٹا سا یہاں اعلان کرنے کے لیے دعوت نامہ بھیجا گیا ہے. 29 آج ہی ہے، 29 جولائی جمعہ نماز عشاء کے بعد محمود فنکشن ہال، متصل مسجد قلعہ دار، دیوڑی، بڑا بازار، گولکنڈہ قلعہ، جس میں قاری عبداللہ کلیمی صاحب کی قرأت ہے، زبیر علی صاحب کی حمد ہے، حافظ تاج سعید کی نعت ہے، اور اس میں صدارت اس بندے کے تفویض ہے. مقررین میں احمد عبید الرحمان اطہر، فطرت احمد صاحب حسامی ہیں. ان حضرات کے بیانات ہوں گے. نظامت حافظ قاری نذیر خواجہ نذیر الدین خان صاحب کی ہے. آپ حضرات سے آج کے ہونے والے پروگرام میں
شرکت کی خواہش کی گئی ہے۔ آج شام میں عشاء کے بعد مسجد قلعہ دار دیوڑی بڑا بازار گولکنڈ داخلہ، جن حضرات کو سہولت ہو، آسانی ہو سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ ایک اور دعا کے لیے چٹھی آئی ہوئی ہے۔ سید ناظم علی نوجوان طالب علم ہیں، دواخانے میں زیر علاج ہیں، بدن سے مسلسل خون بہ رہا ہے، بہت پریشان ہے، خصوصی دعاؤں کی خواہش ہے۔ اللہ جل شانہ اس نوجوان کو صحت کامل عطا فرمائے، جس عارضے میں گرفتار ہے تعالیٰ اس سے خلاصی عطا فرمائے، جلد از جلد صحت سے سرفراز فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز رمضان مبارک میں جمعہ کے دن یہ مجلس 20 رمضان تک حسب معمول چلا کرے گی۔ 20 رمضان کے بعد سے لے کر ختم رمضان تک جمعہ کا ایک ہی دن شاید آئے گا، بیچ میں اس میں چھٹی رہے گی۔ 20 رمضان تک جو 3 جمعات آئیں گے انشاءاللہ العزیز، اس میں مجلس انشاءاللہ تعالی چلے گی۔ جو حضرات شرکت کر سکتے ہوں کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت میں درود شریف پڑھ لیجیے، دعا کر لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات۔ اے اللہ، اپنے کرم سے جو کچھ سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، آنے والے مبارک مہینے کی تمام برکات ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ، اپنی خصوصی رحمتوں سے بھی سرفراز فرما، مغفرت بھی ہم سبوں کی فرما دے، ہم سبوں کے حق میں دوزخ سے خلاصی کا فیصلہ فرما دے۔ اے الہ العالمین، اس مبارک مہینے کی پوری برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ، پورے آداب کے ساتھ روزوں کے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور راتوں میں اہتمام سے آپ کی عبادات میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، ہمارے دلوں کو آخرت کی طرف متوجہ فرما دے۔ اے اللہ، اپنی اور اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دے، نیک اعمال کی رغبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے کریم آقا، برائیوں سے نفرت ہمارے اندرون میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ، جتنے بھائی جتنی بہنیں یہاں جمع ہیں ان سب کی حاضری کو قبول فرما۔ الہ العالمین، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا فرما، دارین کی سعادتوں کو مقدر اور میسر فرما، دین پر چلنا ہم سبوں کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو جس قسم کی الجھنوں میں پھنسے ہوئے ہیں اپنے کرم سے اس سے چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ، سب کی حاجات آپ ہی پورا کرنے والے ہیں، اور کس کی کیا ضرورت ہے آپ خوب جانتے ہیں۔ اپنے کرم سے مولا ہم سب کی ضرورتوں کو عافیت کے ساتھ پورا فرما۔ مولا، ان آنے والوں کی محبتوں کو قبول فرما، اور ان سب کی برکات سے ہم سب کی دینی اصلاحی تمام امور میں برکتیں نصیب فرما، ہم سب کی بہترین تربیت فرما، اپنی ذات عالی سے خاص تعلق عطا فرما، عبادات کا ذوق عطا فرما، تلاوت کا شوق نصیب فرما، ایمان کی حلاوت عطا فرما، ظاہری باطنی تمام گناہوں سے بچنا ہمارے لیے سہل فرما۔ اے اللہ، روزوں کے پورے آداب کی رعایت کی توفیق عطا فرما، تلاوت کے پورے آداب کی توفیق نصیب فرما، تراویح کے پورے آداب کی توفیق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین، رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، ہر وہ بھلائی عطا فرما جو آپ کے محبوب بندوں نے آپ سے مانگی، اور ان تمام شرور سے ہم سب کو بچا لے جن شرور سے آپ کے محبوب بندوں نے پناہ چاہی ہے۔ اپنے کرم سے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی وسلم وبارک علی سید المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔